چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، ترانے جھوم کے گاؤ کہ عید کا دن ہے، غموں کو دل سے بھلاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے، سب ہی مراد ہو پوری ہر ایک سوالی کی، دعا کو ہاتھ اٹھاؤ کہ عید کا دن ہے۔ کیا بات ہے یاسر، لگتا ہے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں عید پہ آپ۔ جی الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آپ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہو۔ اوکاشا عید مبارک۔ خیر مبارک، خوشیوں کی تحریر مبارک، عید مبارک، عید مبارک۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ پھر اس حبیب نے پھر ہمیں ایک عید جیسا ایک تہوار عطا فرمایا۔ عید ایک ایسا تہوار ہے، عید ایک ایسا مقدس تہوار ہے جس میں ہم ایک دوسرے کو جو گلے شکوے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں، ہم آپس میں ملتے ہیں، غموں کو ختم کرتے ہیں، خوشیوں کا جو ڈیرا ہے وہ اپنے دلوں میں اپنے گھروں میں بساتے ہیں۔ کاشا کیسے گزر رہی ہے آپ کی عید؟ کیا کہنا چاہیں گے عید کے بارے میں؟ بالکل، عید بہت اچھی گزر رہی ہے، اور عید جو ہے وہ ایک خوشی کا دن ہے جس میں ہم اپنے پیاروں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بڑے ٹائم سے ان لوگوں سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے جن سے ہم نہیں مل چکے ہوتے، کافی گیپ کے بعد ہم ان سے ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ اور اسپیشلی اس عید پہ، بڑی عید پہ، تو پھر جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فرینڈس کی عید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں فرینڈس جو ہیں وہ گوشت اتنا زیادہ فریج میں اکٹھا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کا باربیکیو نائٹ جو ہے وہ رات کو گھروں کی چھتوں پہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اور یاسر یقیناً آپ کا بھی یہ پلان ہوگا کیونکہ آپ کا فریج فل ہوگا اس ٹائم۔ نہیں، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کاشا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، عید دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کی یاد میں منائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم سب سے جو اپنی تمہاری پیاری چیز ہے اس کو قربان کر دو۔ تو انہوں نے سوچا کہ جو سب سے پیارا مجھے ہے وہ میرا بیٹا ہے، تو اپنے بیٹے کو لے کے چلے ان کو قربان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین وقت پر چھری کے نیچے بیٹے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پہ دمبہ رکھ دیا، اور ایک قربانی کا جو سلسلہ ہے وہاں سے شروع ہوا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور کو قربان کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی انا کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنے غصے کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنی نفرتوں کو قربان کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے۔ بدقسمتی سے اوکاشا ہم عید کو ایک تہوار، صرف تہوار سمجھ کے گزارتے ہیں، اور فحش اور فحش چیزوں میں اور اریانی میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم عید کے اصل مقصد سے جو ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ برستی رہتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناظرین کرام دعا مانگیے اس عید کے دن، ہاں اپنوں سے ملیے، خوشیاں منائیے، سیلیبریٹ کیجئے، اس طرح آپ نے کہا باربیکیو کیجئے فیملیز کے اندر، سب کے اندر، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اس مقدس تہوار سے ہمیں نوازا کے۔ اور جہاں تک بات ہوتی ہے فیملیز کی بات کی جائے تو عید کا پہلا دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب عید الفطر آتی ہے تو ہم لڑکے بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب عید الاضحیٰ کی باری آتی ہے تو عید کے پہلے دن ہماری شکل کسی کسائی سے کم نہیں ہوتی ہماری شکلیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اور یار کتنا مطلب ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا، اور پھر آپ نے آپ کے گھر میں بھی ہو رہا، میرے گھر میں بھی ابھی سے جو بچے ہیں، میرے بھانجے بھتیجے، وہ بکری کو، قربانی کے جانور کو ابھی سے سجا رہے ہیں، اور بڑا وہ پریشان بھی ہیں کیونکہ آج انہوں نے اپنے اس پیارے سے جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ دیکھیں یاسر، میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جو مین مقصد ہے وہ تو آپ نے ہماری آڈینس کو کلیئر بتا دیا ہے۔ ایک اور چیز بھی میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جب آپ قربانی کا کوئی جانور لیتے ہیں، جو بھی آپ نے قربانی کا جانور لیا، بکرا لیا، جو بھی مطلب لیا، بڑا جانور لیا، تو اس کی خدمت کریں جتنے دن بھی آپ، کم از کم یہ ایسے بھی لوگ یاسر میں نے دیکھے ہیں کہ وہ چاند رات کو لے کے آتے ہیں اور اگلے دن جو ہے اس کی قربانی کر دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ چلے چاند رات نہیں،
2-3 دن زیادہ ٹائم نہیں، 2-3 دن پہلے تو آپ لے کے آئیں، اس کی خدمت کریں، اس کو سجائیں، اس کو کھلائیں پلائیں، تاکہ وہ جو بکرا ہوتا ہے وہ قربان ہونے جا رہا ہوتا ہے آپ کی طرف سے، اس کی قربانی ہونے جا رہی ہوتی ہے، آپ کے نام پہ اس کی قربانی ہونے جا رہی ہے، تو وہ تھوڑی بہت ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی ایک جو ہے وہ کیئر کی جائے، اسے اچھا کھلایا پلایا جائے، اس کے ساتھ بچے جیسے کھیلتے ہیں اس کو سجایا جائے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ایسی بات ہے. جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو مجھے گھر کی طرف سے بھی SMS آیا کہ تم کہاں ہو، جلدی آؤ، اور آپ نے جا کے قربانی کا گوشت ہمسائیوں میں جا کے دینا ہے. تو دس از دا چارم آف دا قربانی. ہمسائیوں میں یہ آپ کلیئر کریں نا، آپ نے کہاں جا کے جو ذرا سا یہ ایک بات امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا، آپ کی مزاج میں سے ایک بات نکل آئی کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ کوشش کریں جس طرح اللہ کے رسول نے حصے بتائے ہیں کہ ہمسائیوں میں بانٹیں، جو مسکین ہیں ان میں بانٹیں، رشتہ داروں میں بانٹیں، تو اس طرح بانٹنا چاہیے. اور یہ اچھی خوبصورتی ہے یہ ہمارے گھر کی بھی، تمام گھروں کی بھی، کہ ہم لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے جی قربانی کا جو گوشت ہے وہ سب میں تقسیم کرنا. تو ابھی مجھے میسیج آیا ہے، تو پروگرام کرنے کے بعد مجھے وہاں پہ جانا ہے. دیکھیں ابھی نے میسیج آیا کہ آپ نے جا کے ہمسائیوں کو جو ہے وہ گوشت دے کے آنے، اور ان کے چہرے پہ خوشی تو تھی، عید ہے ظاہری بات ہے، خوشی تو تھی. اب جو کھلکھلاہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیں اب یہ گوشت کہاں دینے جا رہے ہیں. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بتاتا چلو کاشا، جو بہت خوبصورت بات ہے اس عید پہ نا، ایک اور چارم بہت اچھا ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں سے ملتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کے گھر آتی ہیں اور بھائی پھر عیدی دینے جاتے ہیں. اسی طرح پھپھو کے گھر جانا، خالہ کے گھر جانا، پھر دعوتیں دینا. ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع فراہم کیا، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں بہت مصروف ہو چکے ہیں. آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم دیکھیں، سب دیکھیں کہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس عید کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اندر ایک خوبصورت رشتے کو ایک امتزاجی حیثیت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع فراہم کیے ہیں. تو آپ اس عید پہ کس کو ملنے چاہ رہے ہیں، کوئی خاص؟ دیکھیں فیملی ٹائم ہے یہ عید، فیملی ٹائم ہے، فرینڈس کو بھی ٹائم دیں گے، فیملیز کو بھی ٹائم دیں گے، اپنے گھر والوں کو، سبلنگس کو بھی ٹائم دیں گے، سب کے ساتھ سب کو تھوڑا تھوڑا ٹائم دیں گے. آپ کو تو پتہ ہے ہم بڑے بزی بندے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، یہ ہماری قربانی ہے، یہ بھی ہماری قربانی ہے کہ ہم آج کے دن آفٹر عید نماز پڑھنے کے بعد ہم نے ڈریس چینج کیا. اچھا میں تو اسی ڈریس کے ساتھ آئی ہوں، انہوں نے باقاعدہ طور پر پھر جو آفس ڈریس ہے ہمارا، اس ڈریس کوڈ کو یوز کرتے یہاں پہ پہنچے ہیں صرف اپنے آڈینس کے لیے کہ جی ہم نے ان کو بھی ٹائم لازمی دینا ہے. تو یہ ہمارا محبت ہے، ہمارا پیار ہے، آپ نے اسے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اپنی عید کو بڑے شاندار طریقے سے گزارنا ہے. بالکل ایسے یہ محبتیں بانٹیں. یہ سارے مطلب سب لوگ بڑی ٹینشن کی وجہ سے ان کی جو زندگیاں ہیں وہ گزر رہی تھی. عید ہے، عید پہ خوشیاں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کے باتیں کریں، انجوائے کریں، پارٹی کریں. اور جو ہے عید کا جو اصل مقصد ہے، قربانی کا جو اصل مقصد ہے، اس کو ضرور یاد رکھیں. بالکل. اور جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ہمیں نارتھ امریکہ، کینیڈا، UK جہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ گھر سے دور ہیں، یقیناً آپ مس کر رہے ہوں گے پاکستانی اپنے جہاں پہ آپ کے ماں باپ، آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں. لیکن آپ بھی ہمیں یاد رکھیے، ہم بھی آپ کو اس لیے یاد رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. آپ ہمارے لیے قابل فخر ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان کی جان ہے، اور پاکستان کا جو ترقی ہے ان کے سرمایے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ پاکستان کی آبیاری کرتے ہیں، جو بھی آپ کے خلاف بات کرتا ہے ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. آپ ہمارا فخر ہے، آپ ہماری شان ہے. تو آپ سب کو بھی دل کی اتہ گہرائیوں سے عید سعید مبارک ہو. اور اوکاشا میری پوری فیملی، کیونکہ میں ان کو بھی کہنا ضروری ہے تو پھر کہیں گے ہمیں یاد نہیں رکھا، ہمارا چشم و چراغ وہاں پہ جا کے ہمیں بھول گیا. تو ان سب کے لیے کہ میرے امی ابو، میرے والدین، میرے رشتہ دار، میرے خالہ پھپھو بھائی، سب کو عید سعید مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور میرے تمام دوستوں کو بھی عید مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خوشیاں لائے. اوکاشا آپ کچھ کہنا چاہیں گے سب کے؟ میں ضرور سب سے پہلے مجھے ضرور کچھ کہنا چاہوں گا. انہوں نے رات کو مجھے ایک میسیج بھیجا ہے، وہ ایک قسم کا انہوں نے شعر بنایا، پتہ نہیں کیا تھا لیکن وہ بڑا مزے کا تھا. میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں. انہوں نے کہا ہے کہ آدھی رات ہے وہاں کوئی نہیں ہوگا، آؤ غالب محبوب کا بکرا کھول کے. اور آج کل کے جو نئے عاشق ہیں وہ پچھلے ایک ہفتے سے ناظرین کرام ان کو بکرے سے محبت اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنے محبوب کی گلیوں میں انہیں بار بار لے کے جا رہے ہیں. اچھا ایک سرائکی کے اندر، کیونکہ میں سرائکی ہوں اور جنوبی پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں، وہ ایک شعر ہے ان کا جو آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ
سکوں دید کرا سالی عید تھی وے. واہ واہ. سکوں دید کرا سالی عید تھی وے. آگے نہیں آتا. جی ناظرین اکرام اپنا خیال رکھیے گا, خوشیاں بانٹیے گا. انشاءاللہ عید کے دوسرے دن ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں گے مہمانوں کے ساتھ, گیسٹ کے ساتھ, اور آپ کو ان کی عید کی خوشیوں کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو عید سعید یعنی عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے, خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کا خیال رکھیں. آپ سب کو عید مبارک. اللہ حافظ.